یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے اور دل کا ٹھنڈک، اس کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہو گیا اور پوچھا کہ امام میرا اولاد نرینہ نہیں ہے، مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لے کہ آپ توبہ کر لے گناہوں سے اور استغفار زیادہ کر لے۔ وہ چلے گئے، پھر ایک اور آدمی آئے، اس نے کہا کہ امام میرا گھر کا جو کنواں تھا وہ خشک ہو گیا، اور چشمہ بھی خشک ہو گیا اور نہریں بھی خشک ہو گئے، اور بارشیں بند ہے، تو کوئی نسخہ دے دے تاکہ وہ پانی اوپر آ جائے۔ تو اس نے کہا، امام حسین نے فرمایا کہ آپ توبہ کر لے گناہوں سے اور استغفار شروع کر لے۔ تیسرا ہے، اس نے کہا کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے اور غربت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھی توبہ کر لے اور استغفار شروع کر لے۔ جب وہ چلے گئے، ایک بات کے مسلمان تھے، تو کسی نے امام سے پوچھا کہ 3 مسائل والے آئے تھے، تینوں کے مسائل مختلف تھے، آپ نے ایک ہی نسخہ ہاتھ میں کمایا۔ تو امام حسین نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو معاف کرے گا، ویرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر مسلسل بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال دے گا اور بچی بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی دے گا اور تمہیں نہر بھی دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی اسی طرح سوال کرنے والے ہیں، اور ہوتے تو ہمیں بھی یہی جواب دیتے کہ ہم توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں، انفرادی طور پر بھی توبہ اور اجتماعی طور پر بھی توبہ۔ ہمارے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا کتاب موجود ہے جو کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہے، مکہ مکرمہ کی طرح ایک محور اور ایک مرکز موجود ہے جو کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر ہم اندھے بن گئے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اقبال نے آپ کو یہی نصیحت کی تھی اور میں وہی دوہرا کر اجازت چاہوں گا۔ اس نے آپ سے فرمایا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائی نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت کرے باطل بھی تو۔ وآخر دعوانا اس ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو؟ رب نے آپ مدد کی رہے، اس کے علاوہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے الحمد للہ انہوں نے تشریح کے ساتھ بیان فرما دیا۔ آپ نے کوئی سوال کرنا السلام علیکم۔ مولانا صاحب، آمدنی کے لیے قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ترجمہ جس طرح یہاں استاد نہیں ہوتے سیلف اسٹڈی کے لیے، ابھی کوئی اس کا تفسیر پڑھنا چاہتا ہے یا ترجمہ، تو کس طرح اسٹارٹ کریں؟ ویسے اگر آپ افغانی ہیں تو پشتو میں ترجمہ موجود ہے، اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں موجود ہے، اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں موجود ہے۔ لیکن میں نے یہاں تمام دوستوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ 5-10 سال میں فوراً ایسی جاپانی بولتے ہیں زبردست طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اگر آپ اس دنیاوی زندگی کے لیے جاپانی سیکھ سکتے ہیں تو اخروی زندگی میں نجات کے لیے قرآن کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کا وعدہ یہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اس طرف آتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں، ابھی اسلامک سرکل جاپان میں بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، تو اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔
لیکن کہیں نہ کہیں اپنے لیے یہ انتظام کر لے، اس لیے کہ کھانے کے اور پانی کے بغیر بھی اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، بھوک سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے جہنم کی وعید نہیں ہے کہ یہ بھوک سے مرا اس لیے ضرور جہنم میں جائے گا، لیکن جو قرآن کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا ان کے بارے میں اللہ کا صاف اعلان ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا اٹھایا جائے گا۔